قل للذین آمنوا، آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کرے ان لوگوں سے جو مانتے نہیں ہیں خدا کے احسانات کے دن۔ اصل میں مضامین قرآن اور مقالات آیات بینات سن کر سمجھ کر آدمی کا غیظ و غضب بڑھتا ہے، تو حق تعالیٰ نے کہا نہیں، بس حدود میں رہو، حدود میں رہو۔ اے تبلیغ والے، فلاں امریکہ کا صدر بغیر ایمان کے چلا گیا، ہم سے پوچھا جائے گا بولا للو پلو، تو یہ قدری اور جبری بنا ہوا ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہے، حال میں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت دلا دی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو مسلمان کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے شرق اور غرب کو آگاہ کرنا محمدی تعلیمات سے، ختم نبوت سے اور قرآن کی تعلیمات سے، لیکن کسی کے انجام و عاقبت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ رونا دھونا ایسے یہ نہ مکاروں کا طریقہ ہے، نہ سمجھو کا۔ اصل میں بعض چیزوں کے سرحدات ملی ہوئی ہے، زمین بھائی غور کرو ذرا۔ سرحدات ملنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دین پر خرچ کر رہا ہے، دوسرا آدمی دین پر خرچ کرنا اچھا نہیں سمجھتا ہے، تو دین والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخی، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فضول خرچ، فضول خرچ۔ تو اصل میں سخا اور اسراف کے درمیان میں کچھ میل جول ہے۔ اب ایک آدمی کفایت کرتا ہے یعنی گزارا کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بخیل ہے، کیونکہ کفایت اور بخل کے سرحدات مل رہے ہیں۔ علماء نے علم کلام کی جو طویل و عریض داستانیں اور کتابیں لکھی ہے، ان میں اس قسم کے فروق واضح فرمائے ہیں۔ آپ تو دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تبلیغ والے یا اس قسم کے صوفیاء جو لوگوں کے غم اور فکر کرتے ہیں، ان میں جبر اور قدر آ گیا، جبریہ و قدریہ، جہالت کی وجہ سے۔ اور علماء کہتے ہیں بھائی جو خدا نے کرنا ہے سو وہی ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعطل ہے، معطلہ کہلاتا ہے۔ نہیں، آپ کا کیا کام تھا؟ وہ تو ہوا گیا، آپ نے بھی تو اپنا کام کرنا تھا۔ توکل، اب توکل اور تعطل کے درمیان شراکت حدود ہے۔ اس علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ اسباب ترک کرنا توکل نہیں ہے بلکہ تعطل ہے اور حرام ناجائز ہے، اور اسباب استعمال کرنا اور اعتماد نہ کرنا، اعتماد مسبب پر کرنا، یہ توکل ہے۔ وشاورہم فی الامر، دیکھیں ذرا، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، صحابہ سے مشورہ ضرور کریں، لیکن جب کرنے لگے تو عزم اور ارادہ، توکل صرف اللہ پر ہو۔ تو پوچھے بخبر مثلا ایک شخص بیان کرتا ہے، وہ بیان میں امامت کے آداب بتاتے ہیں کہ امام کون ہونا چاہیے۔ درمیان میں یہ بھی بیان کر سکتا ہے کہ رکوع سجود کرنے والا ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کیوں پڑھا رہا ہے۔ تو یہ اس نے جو شارٹ لگایا ہے نا، یہ بوجہ جہالت کے لگایا، اس لیے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی ہے کہ آزار کے ساتھ بھی صحت مند سے افضل ہے۔ صحت مند 50 ہو تشر بات انگڑوں کا دعا نہیں۔ تو اس کا جواب علمی اور فقہی طور پر دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص بیان کرتا ہے اوقات کے ساتھ امامت اور امام کی ضروریات اور ان کی قراءات، تو اس سے ایک بات پیدا ہو گئی۔ ایک بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آخر یہ امام، یہ محتمم، یہ خطیب، یہ شیخ الحدیث، یہ کھاتے کہاں سے؟ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ اس لیے کہ بیان میں عدل نہیں ہے، اور بیان میں تھوڑی سی
بد زبانی اور عداوت ہے. پنجپیر مولانا سے بھی کہتے تھے کہ تپوس کو کہ محتمم سے سا مدنی جا آکم زینا مدی چرچی گئی. میں نے جب پہلی مرتبہ سنا ایک بڑے آدمی سے، میں نے کہا شیخ القرآن کا بیان جو ہے نا وہ حدود میں نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں نے کہا یہی بات غلام احمد پرویز نے لکھی ہے، مولوی کا غلط مذہب. اس میں کتاب کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب. میں نے کہا یہ وہیں سے لیا ہے. تو اب دیکھو آگے اس سے ایک نقصان پیدا ہو گیا، اور نقصان یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درسگاہوں میں طالب علم ہوتے ہیں اور ان کے لیے لوگ صدقات خیرات زکوٰۃ لاتے ہیں، یہ اس سے کیا بنیں گے. تو پیغمبر کو جو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ قبول کر لیجیے، فقراء و مساکین کو بانٹیے، پھر اس آیت پر ایمان کیسے بحال کرو گے. اور پھر یہ کہ جی لوگ لاتے ہیں، بکرے لا رہے ہیں، مینڈے لا رہے ہیں، گائے لا رہے ہیں، وہ کھایا جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے قریب میں انصار رہتے تھے، انصار مدینہ، اور ان کے ہاں بیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے. وہ کبھی کبھی کٹوا کے ہمیں گوشت دیتے تھے اور اکثر دودھ بھیجتے تھے. میں طالب علم سے کہتا ہوں یہ دیکھو پورا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے. دیکھ ہر چیز پر میری نظر رہتی ہے کہ اس بات کا نقصان کیوں ہو رہا ہے. نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بات علم سے نہیں کہی گئی، بلکہ اس میں تھوڑی تعدی، جس کو آپ زیادتی کہتے ہیں، جہالت اور دشمنی شامل ہے. مثلا انگریز نے صفایا کر دیا، بادشاہی مسجد سے طلباء کو نکالا، شاہجہانی مسجد سے نکالا. بھئی ان کا روٹی سالن بند کر دے، وظیفہ خود ہی طالب علم چلے جائیں گے، کہاں رہیں گے. تو بڑی بڑی درسگاہیں رک گئی اور بہت نقصان پیش. آج کل نقصان ہو رہا ہے بہت. داخلوں کا وقت ہے، سبق کا وقت ہے، لیکن کورونا اور وباء الہی نے ایسے پریشان کیا ہے. ہم حکومت کی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں، خواہ حکومت کے ساتھ لڑ بڑنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم ماحول کو بھی دیکھیں گے. تو بعض جگہ علماء دین کی خدمت میں طالب علم بیٹھے رہتے تھے. مدرسے تو نہیں ہے، نہ لنگر ہے، نہ باورچی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انور شاہ افریدی نے کہا کہ مولانا سے ان طالب علموں کا کھانا جو ہے نا وہ میں بھیجوں گا، لیکن کھانا پکے گا 12 بجے یا 11 بجے، میں تو نہیں ہوں گا. ان میں سے کوئی جا سکتا ہے؟ ہم مولانا صاحب نے کہا طالب علم چلے جائیں گے. کہا ایک روٹیاں پکڑنے کے لیے جایا، دوسرا سالن لینے کے لیے. اس کے بعد احمد نے کہا کہ کل آج رات شام کو اسی طرح ہمارے گھر سے لائے. اسی طرح لوگوں نے تعاون باہمی تقسیم کی. طالب علم مسجدوں میں جم گئے، استادوں سے پڑھنے لگے، اور نہ باورچی خانے کی ضرورت، نہ آگ جلانے کی، نہ خریدنے بیچنے کی. گھروں سے کھانا تیار ہوتا ہے. اور بھائی 10 روٹیاں پکتی ہے، 2 طالب علم کو دے دو، 1 دے دو، آدھی دے دو. در کنڈ زوئے وے سخو بویا. تو درسگاہ برقرار رہی. کیا پیغمبر نے مکہ کے صحابہ جب مہاجر ہوئے مدینہ منورہ تو یہی سلوک نہیں پیدا کیا تھا مواخات کے نام سے، بھائی چارے کے نام سے؟ اور وہ تو ان کے گھروں اور جائیدادوں تک میں رہنے لگے تھے، کیونکہ استاد بہت بڑا تھا اور مربی اور تربیت کرنے والا وہی سے آراستہ پیراستہ تھا. اب دیکھو جن لوگوں کو دشمنی ہے عالموں سے، طالبوں سے، بید بھی معاف ہو، ہم کون ہیں بڑوں کو کچھ کہنے والے. پنجپیر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بس سوال کو لو گزا گرو کسو کے بے خیر وقتو، اس کو وہ خیر کہتے ہیں، بھیک مانگنا. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، سارا تخیل خالص علماء کی عداوت سے پیدا ہوا ہے. یہ تعاون باہمی کا ایک زبردست طریقہ تھا. میری بات سمجھ گئے آپ؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اچھے انداز میں بھی بیان ہو سکتی ہے اور وہ حقیقت میں اچھی ہے، لیکن اس کو ایسا رخ دے دیتے کہ اس سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی.
قل للذین آمنوا، آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یغفروا للذین، معاف کرے ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو توقع نہیں کرتے ہیں اللہ کے خوشی اور مسرت کے دنوں کی، لیجزی قوما، تاکہ سزا دے ایسے لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کسب کرنے کے۔ اب ظاہر ہے جب یہ تربیت و تعلیم بڑھ گئی تو دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے پیدا ہو گئے، دلی اور خیر آباد، بدایون اور کانپور اور رامپور اور سہارنپور، لکھنؤ، خیر آباد کے بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ نے ہم جیسے طالب علموں کو، جن کا صف علماء میں کوئی شمار ہی نہیں ہے، خالص عوامی طرز کا، اللہ اسی کو قبول فرمائے۔ کئی شاخیں کھل گئی ہے، کئی ادارے بن گئے ہیں، کئی درسگاہیں شروع ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا اپنے لیے، ومن اساء، جس نے برائی شروع کی، فعلیہا، اس